نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آج کے اس درس قرآن میں عشر کے مسائل اور احکام اور نہ ادا کرنے پر وعیدیں بیان کی جائیں گی۔ قرآن کریم کی سورہ واقعہ کی یہ 2-3 آیتیں اس وقت تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، بھلا دیکھو تو صحیح، جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر ہم اس کو جو تم نے زمین سے اگایا ہے، بویا ہے، اور ہم نے اس کو تناور درخت کی شکل عطا کر دی ہے، اگر ہم اس کو چاہیں چورا چورا کر دیں تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان اور چٹی میں پھنس گئے، بلکہ ہم تو ہیں ہی بد نصیب قسم کے لوگ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین سے جو پیداوار بھی تمہیں حاصل ہو رہی ہے، اس پیداوار کے اندر تمہاری محنت سے زیادہ ہماری قدرت کا دخل ہے۔ تم تو صرف زمین میں بیج بو کے آ جاتے ہو، اس زمین کو سیدھا رخ دینا، اس زمین سے نرم سی کونپل نکال، اس بیج سے نرم سی کونپل نکالنا، اور اس نرم سی کونپل کو یہ قدرت اور طاقت دینا کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آئے، پھر اس کو امن عطا کر دینا، آفات و بلیاء سے محفوظ رکھنا، اور پھر ایک ایک دانے سے 700 دانے اگانا، فرمایا یہ ہمارا کام ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم تو ایک بیج اور ایک دانہ زمین میں ڈال کے آ جاتے ہو، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکالنا وہ اللہ کی قدرت کے ذریعے ہوتا ہے، اور پھر ہر بالی میں، ہر سٹے میں 100 دانے پیدا کرنا وہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا کام ہے۔ تو ظاہر ہے ایک دانے سے 700 دانے عطا کرنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جب عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو اس اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جس دن تم کھیتی سے اب پیداوار حاصل کرو، کھیتی کو کاٹو، تو سب سے پہلے اس دن اللہ کے حق کو ادا کرو۔ اور وہ اللہ کا حق ہے کیا؟ وہ اللہ کا حق جو بارانی زمینیں ہیں ان میں 10واں حصہ اللہ کا حق ہے، اور اسی طرح جو نہری زمینیں ہیں ان کے اندر 20واں حصہ اللہ کا حق ہے۔ چنانچہ اگر کہیں پر نہری زمینوں میں پیداوار 20 من ہوتی ہے تو وہاں پر 1 من اللہ کا حق ہے جو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر بارانی زمینیں ہیں تو وہاں پر 10 من پر 1 من اللہ کا حق ہے۔ اور ہمارے علاقے میں پنجاب کی اکثر زمینیں وہ چونکہ نہری زمینیں ہیں، اور نہری زمینوں میں 20واں حصہ اللہ کا حق ہے، چنانچہ 20 من پر 1 من ہوگا، اور اگر کسی کے پاس 100 من پیداوار ہے تو اس پر 5 من اللہ کا حق ہے، 200 من ہو تو 10 من اللہ کا حق ہے، تو اسی طرح اللہ کا حق بڑھتا چلا جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر اس فرق کو بیان کیا، ما سقط السماء ففیہ العشر وما سقی بغرب او دالیۃ ففیہ نصف العشر۔ جو بارانی زمینیں ہیں، جو زمین بارش کے ذریعے جو زمین سیراب ہوتی ہے، وہاں سے جو تمہیں پیداوار حاصل ہوتی ہے، اس میں اللہ نے اپنے حصے کو 10واں حصہ قرار دیا ہے۔ 10واں حصہ اللہ کا حق ہے۔ اور وہ زمینیں جو انسانی محنت کی بنیاد پر ٹیوب ویل کے ذریعے، نہر کے ذریعے، راہٹ کے ذریعے سیراب ہوتی ہیں، وہاں پر اللہ نے لوگوں کے اس خرچے کی وجہ سے اپنے حق کو نصف کر دیا ہے، وہ 10ویں کی بجائے 20واں حصہ اللہ کا حق ہے۔ اور یہ ادا کرنا یقین جانیے یہ وہ انسان کے لیے برکت، رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف جو اجناس اور غلہ جات ہیں انہی میں صرف عشر ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
زمین سے جو پیداوار بھی ہم نے تمہارے لیے نکالی ہے اور اس کا اگانا مقصود ہے، انبات مقصود ہے، جس کو تم نے قصد کے ذریعے حاصل کیا ہے، وہ چاہے غلہ ہو، چاہے وہ چارہ ہو، چاہے وہ اور بھی کسی قسم کی قبیل سے گھاس ہو، جس کو تم نے اگایا ہے، اگانے کا قصد کیا ہے اور اس پر محنت کی ہے، اور اس سے جو بھی تمہیں نفع حاصل ہو رہا ہے اس پر اللہ کا حق لازم ہے۔ چنانچہ اگر چارہ ہے تو اس چارے کو بیچ کر اگر پیسہ حاصل کیا ہے تو اس میں سے اگر کسی آدمی نے 20,000 روپے کا جوار، باجرہ، مکئی، اسی طرح چارہ، برسین وغیرہ وہ بیچ کر قیمت حاصل کی ہے تو اس کا 20واں حصہ اللہ کا حق ہے۔ اور اس میں عام طور پر یہ کسان بیچارے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ صرف گندم میں، مونجی وغیرہ میں، مکئی وغیرہ میں اللہ کا عشر سمجھتے ہیں اور عشر کی ادائیگی کرتے ہیں، اور باقی جو چارہ جات حاصل کرتے ہیں، جوار ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، حتیٰ کہ ہلدی ہے، سبزیاں ہیں اور طرح طرح کے پھل ہیں، ان کے اندر عشر کی ادائیگی میں بڑی غفلت برتی جاتی ہے۔ اللہ کے حق کو اگر ہم پورا ادا کریں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں متوجہ ہوں گی، اور اگر خدا نخواستہ حقوق الہی میں کبھی کوتاہی ہوئی تو پھر اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے۔ چنانچہ سورہ قلم میں اللہ پاک نے ایک پورا واقعہ ذکر کیا ہے، فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ کہ یمن کے اندر ایک شخص کو اللہ نے باغ عطا کیا تھا، اس باغ میں بے حساب پھل تھے، حتیٰ کہ اتنا کثیر الثمر باغ تھا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مزدور ایک طرف سے خالی ٹوکرا سر پر رکھ کر باغ میں داخل ہوتا تو دوسری طرف نکلنے سے پہلے وہ اس کا سر پر رکھا ہوا ٹوکرا خود بخود پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ جو پھل گرتے تھے وہ اس کے ٹوکرے پر گرتے اور وہ اس کا ٹوکرا دوسری طرف نکلنے سے پہلے، باغ کے دوسرے کنارے پر جانے سے پہلے بھر جاتا تھا۔ اور وہ جو باغ کا مالک تھا بڑا صاحب دل انسان تھا، لوگ آتے اور عشر ادا کرتا۔ اب ظاہر ہے جتنی زیادہ پیداوار ہوتی ہے عشر کی مقدار بھی ایسے ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 1000 من پیداوار ہو تو عشر 50 من آئے گا، 20واں حصہ، اور اگر کسی کے پاس 2000 من پیداوار ہو رہی ہے تو 100 من تو عشر میں چلا جائے گا۔ اب اگر کوئی باغ ایسا ہے جیسا یہ یمن والوں کو اللہ نے باغ عطا کیا تھا، جہاں پر ہزاروں من کے اعتبار سے پیداوار ہوتی تھی، 4-4 ہزار من پیداوار ہے تو 200-200 من عشر بنتا تھا، اور باغ کا مالک بڑا صاحب دل انسان تھا۔ جس دن پھل توڑنا ہوتا فقراء مساکین میں منادی کروا دیتا کہ آؤ آپ بڑی عزت کے ساتھ اپنے اللہ کا جو مجھ پر حق لازم ہے وہ اپنا وصول کرو اور لے کے جاؤ، اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرو۔ لیکن جو اس کے بیٹے تھے وہ بیٹے اس پر تلملاتے، تڑپتے کہ باپ کیسا پاگل ہے کہ صاحب سینکڑوں من پیداوار ویسے لوگوں میں بانٹ دیتا ہے، اگر ہمارے پاس یہ باغ آ جائے نا ہم تو اس میں سے ایک دانہ بھی کسی کو نہ دیں۔ اور اس پہ وہ قسمیں کھا رہے تھے، اقسموا لیصرمنها مصبحین، قسمیں کھا رہے تھے ہم صبح صبح پھل کے باغ کو توڑ کے، پھل کو توڑ کے وہ منڈی میں پہنچا دیں گے، فقیروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا، واقعی باپ بیمار ہوا، انتقال کر گیا، بیٹے باغ کے مالک ہوئے، تو آپس میں وہی عہد معاہدہ انہوں نے کیا کہ آج کسی فقیر کو وہ پھل نہیں دینا اور چپ کر کے منڈی میں پہنچا دینا ہے، پھل توڑنا ہے، منڈی میں پہنچا کے دام وصول کر لینے ہیں۔ اور صبح کو پھل توڑنے کا موقع تھا تو رات کو میٹنگ کر کے سو گئے۔ میٹنگ کیا کی کہ صبح سویرے منہ اندھیرے گھروں سے چپ کے نکلیں گے اور باغ میں پہنچیں گے، پھل توڑیں گے اور وہیں سے منڈی پہنچا دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے پائے گا۔ چنانچہ یہ مشورہ کر کے سو گئے۔ قرآن نے کہا اللہ کو ان کا یہ مشورہ پسند نہیں آیا کہ اللہ کے حق کو روک رہے تھے اور اللہ کے حق کی ادائیگی کے حوالے سے پلان اور منصوبے بنا رہے تھے، یہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، عرش والا اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ قرآن نے کہا فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ سوئے ہوئے ہیں
اور تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، آگ کا بگولا آیا، پورے باغ کو ایسے جلایا، فاصبحت کالصریم، وہ باغ کیا ہو گیا؟ وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح ہو گیا، ساری کی ساری زمین جل گئی، باغ بھی جل گیا۔ اور آج بھی وہاں سے الحمدللہ بہت سارے لوگ جو پاکستان سے جماعت وغیرہ کے سلسلے میں وہاں جاتے ہیں، وہاں سے اس باغ کے اندر سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی وہاں پر وہ گھاس کا ایک تنکا تک نہیں ہوگا، اور صورتحال یہ ہے وہاں سے راکھ لے کے آتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی کوئلے کی راکھ ہوتی ہے، وہ زمین کی مٹی کی حیثیت ہی ختم کر دی اللہ نے۔ تو فرمایا ایک آگ تیرے رب کی طرف سے آگ کا بگولا آیا ہے اور اس نے باغ کو جلا دیا ہے، اور یہ صبح اپنے گھروں میں سوئے تھے، میٹنگ کے مطابق اٹھے، صبح صبح ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، کہنے لگے انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر تم اپنے پھلوں کو توڑنا چاہتے ہو جلدی جلدی کھیتوں اور باغ کی طرف چلو۔ اور اب وہ چل رہے تھے، وہم یتخافتون، چپ کے کہ کسی کو پتہ تک نہ چلے، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، تاکہ کوئی مسکین داخل نہ ہو جائے۔ اور یہ سمجھے بیٹھے تھے ہم اپنا پھل توڑنے پر قادر ہیں، لیکن جب وہاں پر پہنچے تو پہلے تو جب باغ کے قریب جاتے تھے باغ کے پھلوں کی بھینی بھینی خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، آج وہاں سے کسی چیز کے جلنے کی بدبوئیں آ رہی ہیں۔ تو جب وہاں قریب پہنچے تو کہنے لگے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، کہنے لگے او ہو، لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے، ہم تو جب ادھر آیا کرتے تھے خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، آج بدبوئیں آ رہی ہیں، لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے۔ ایک نے کہا نہیں بل نحن محرومون، ہمیں محروم کر دیا گیا ہے، ہم بدنصیب لوگ ہیں۔ اب ان میں سے جو اچھا آدمی تھا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے ایک معتدل نے کہا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا تم اپنے رب کی پاکی بیان کرو، جس رب نے دیا ہے اسی رب کے نام پر اپنے مال میں سے پیداوار میں سے ادا کرو۔ اور کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، ہم ہی ظالم ہیں۔ اب ایک دوسرے کو لعنت ملامت کر رہے ہیں، وہ کہتے تو نے یہ پٹی پڑھائی تھی، دوسرا کہتا تو نے مانا کیوں تھا، ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے ہماری بربادی، ہم سرکش لوگ تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، اپنے رب کی طرف رغبت کرو، شاید کہ تمہارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں عطا کر دے۔ اللہ کہتے نہیں كذلك العذاب، یہ میرا عذاب ہے جو تم نے دنیا میں میرا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے تم پر آیا ہے، تم نے عشر نہیں دیا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، پھل میں نے عطا کیے تھے اس میں سے فقراء کا جو حق تھا تم نے ادا نہیں کیا، یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت میں جو عشر کے نہ دینے کی وجہ سے جو عذاب ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ہوگا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جان لیتے۔ تو حضرات محترم، آج فیصل کے اٹھانے کا زمانہ ہے، کسان اور کاشتکار لوگ اپنے کھیتوں سے گندم اٹھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس گندم کے اٹھانے کے موقع پر سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ میرے اللہ کا حکم اور میرے رب کا امر یہاں پر کیا ہے۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ اپنی پیداوار میں سے وہ 20واں حصہ اللہ کو عطا کیا جائے، اللہ کو دیا جائے، اور اس کا ظاہر ہے بہترین مصرف وہ مدارس دینیہ اور قرآن و سنت کے پڑھنے والے طلباء ہیں، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں قرآن و سنت پڑھنے والے مسافر طلباء جن اداروں میں وہ مقیم ہیں، وہ ادارے اس عشر کے بہترین مستحق ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم کے جتنے احکام ہیں دل و جان سے ان کو تسلیم کرنے اور قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔